رمزِ جنون تحریر نور آصف۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ لمحوں میں زاویار خانزادہ کے لیے عائش ملک بالکل غیر ہو گئی تھی۔ عائش ملک اس کے سامنے کھڑی تھی، بے پردہ۔ عائش ملک کے لیے تو وہ تھا ہی غیر۔ سیاہ آنکھوں میں دکھائی دیتے ہر جذبے، ہر شکوے، ہر کاٹ پر وہ لا تعلقی تھی۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی گئی، ایک آگ سی تھی اسے اپنے سینے میں بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کی پوری برادری، اس کے علاقے کے ہر مرد کے درمیان کھڑی تھی۔ شانوں پر دوپٹہ ڈالے بھی وہ بے پردہ رہی۔ سامنے کھڑی عورت کی ہر خوبصورتی اجاگر ہوتی گئی۔ جو خوبصورتی، جو آرائش، جو زینت صرف اس مرد کے لیے تھی اور تا قیامت ہونا چاہیے تھی۔ یہ کیا کر دیا تھا آخر اس عورت نے؟ وہ اس کی ملکہ تھی۔ ملکہ نے اپنے ہی بادشاہ سے دغا کر دیا تھا۔ عالیان خان، زرق خان، ارتضیٰ خان، تبریز خان، اس حویلی کا ہر مرد شاخ کی کیفیت میں اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے تھے۔ کچھ مردوں سے بھرا مردان ساکت تھا۔ وہ مردانے میں بنی سنوری عورت کا کیا کام؟ وہ عورت جس کی آنکھوں میں بغاوت تھی اور حویلی کے مردوں کی آنکھ میں بھڑکتی ہوئی غیرت۔ زاویار خانزادہ کی نگاہیں اس کے برہنہ سر پر تھیں۔ وہ سنہرے بال جنہیں دیکھتے، جنہیں چھونے کا صرف اسے حق تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سوائے غیرت کے کوئی جذبہ نہ رہا۔ جذبات، غیرت پر قربان، غیرت پر یہ عورت قربان۔ وہ اب کبھی ان مردوں کے درمیان سر اٹھا کر نہیں چل سکے گا، سر اٹھا کر جرگے کا فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ کہاں لا کر اس عورت نے مارا تھا؟ زاویار خانزادہ عائش کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھ چکی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ زاویار خانزادہ کے گربان پر آ گئے تھے۔ وہ پھر سے مجسم ہوا، ساکت، منجمد۔ اب کی بار زاویار خانزادہ کا وجود پسینے سے تر ہونے لگا۔ وہ کچھ بھی پروسیس کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ جو کر رہی تھی خیر تھا، مگر وہ جو کرے گا وہ صرف ڈر تھا اس کے لیے۔ تم نے مجھے ان سیاہ سارے مردوں کے سامنے بنی لیا تھا کیونکہ میرے بھائی نے تمہارے بھائی کا قتل کیا تھا، یہی ہوا تھا نا؟ اس کی مٹھیوں کی گرفت زاویار کے گربان پر مضبوط ہوتی گئی۔ زاویار خانزادہ نے گیلی آنکھوں سے سب کو دیکھا۔ کچھ مردوں کی نگاہوں میں اس کے لیے ہمدردی تھی، کچھ میں تعصب اور کچھ میں استہزاء۔ تم نے کہا تھا میں حویلی میں ساری عورتوں سے اونچی ہوں گی، کوئی میرے مقابل نہیں آئے گا، تم بھی نہیں۔ مجھے انصاف دیا جائے گا، مجھے انصاف چاہیے۔ زاویار خانزادہ وہ سیاہ آنکھوں میں دیکھتے غرائی۔ وہ اسے ڈرا تک نہ سکا، نہ جھکا سکا تھا۔ زاویار خانزادہ کا ہاتھ اس کی چوڑیوں سے بھرے کلائی پر آن ٹھہرا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ گرفت سخت سے فولادی ہوتی گئی، چوڑیاں ٹوٹتے مردانے میں بکھرتی گئیں، خون کے قطرے فرش پر گرتے چلے گئے۔ طیش، ملال، آزردگی، غیرت، غصہ، کون سا ایسا جذبہ نہیں تھا جو زاویار خانزادہ پر حملہ آور نہ ہوا تھا؟ ہر جذبہ سیاہ، ہر جذبہ مردہ ہو گیا۔ سامنے کھڑی عورت کو قتل کرنے کا جنون بڑھتا گیا۔ وہ عائش کی کلائی جکڑے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اپنے لیے انصاف مانگ رہی تھی۔ وہ بڑھتی سانسوں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ ہاتھ، کن پٹی، گردن کی نسیں ابھرتے ہوئے باہر آئی تھیں۔ مجھے طلاق چاہیے اس ظالم انسان سے، وہ ہذیانیں چیخ رہی تھی۔ اس عورت کو گھسیٹ کر وہ اندر لے جانے والا مرد یہی سوچ رہا تھا، کیا چیز اس عورت کو بے خوف کیے ہوئے تھی؟ وہ سوچ رہا تھا اس کے پاس صرف اس عورت کی موت لکھی تھی۔ وہ زنان خانے میں داخل ہوا۔ زنان خانے میں موجود عورتیں خوفزدہ سی دم بخود کھڑی تھیں۔ تبانہ خانم اپنے بیٹے کی جانب بڑھی۔ وہ مزید عائش کے ساتھ بدسلوکی کی ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ خبردار کوئی آگے بڑھا۔ وہ طیش سے بولتے عائش کو دھکا دے گیا۔ وہ وہاں کھڑی عورتوں کے قدموں میں جا گری۔ تمہارا یہی مقام ہے، حویلی کی ساری عورتوں سے اونچا ہوگا۔ اس سے ستمگر کے الفاظ یاد آتے وہ اونٹھیں منہ گری ہنسنے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف بڑھا، بالوں سے پکڑے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ تم اسی قابل ہو، تم واقعی اس قابل ہو۔ وہ آنکھوں میں طیش لیے غرایا۔ عائش اسے زخمی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عالیان خان مردانے سے اندر داخل ہوتے عائش کی طرف بڑھنے لگا۔ غصے اور غیرت سے ان کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں ہوں اس عورت سے جواب دہی کرنے کے لیے۔ زاویار نے گردن ترچھی کرتے ان پہ سرخ نگاہ ڈالی۔ اس میں اتنی جرأت اگر آ گئی ہے تو اس کی جڑ تم ہو۔ تم نے حدیں نرم کی۔ اس نے سر اٹھایا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، نکاح کیا ہے تو اسے نبھاؤ، اگر دشمنی ختم کی ہے تو پھر اپنی عورت سے جنگ مت چھیڑو، مگر تم نے ایک بھی بات نہیں مانی۔ جب ہاتھ اٹھایا ہی تو اسی لمحے نرمی دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو عورت مار کھا چکی ہو وہ نرمی کی زبان نہیں سمجھتی، وہ صرف مرد کی نرمی میں چھپی کمزوری پہچان لیتی ہے، اور تم نے اپنی کمزوری اسے دکھا دی۔ وہ گردن جھکائے سن رہا تھا۔ پہلی مرتبہ عالیان خان یوں چیخ رہے تھے اور وہ بھی سب کے سامنے۔ وہ تھا کہ وہ سمجھ ہی نہ پا رہا تھا کہ وہ اس کی کمزوری پہچان چکی ہے۔ وہ پچھتا رہا تھا۔ میں آپ کے بیٹے سے نفرت کرتی ہوں،
نفرت کرتی ہوں بہت زیادہ۔ وہ ہاتھ پیر مارتے گھٹی گھٹی آواز میں بول رہی تھی۔ میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ اس کا گلا بے رحمی سے دباتے ہوئے اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ نیلی آنکھیں نفرت کریں جواب میں سیاہ آنکھوں کا بھی نفرت کرنا فرض تھا۔ وہ اسے کلائی سے پکڑے زنان خانے سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ کرچیاں اس کے ننگے پیر میں کھوب گئی تھی مگر چیخیں حلق میں دبتی گئیں۔ وہ اسے لیے مختلف راہداریوں سے گزر رہا تھا، اسی قید خانے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں اسے کتنے جتن کرتے لایا تھا۔ زینے اترتے ہر جذبے سے آری اس مرد کی آنکھیں تھیں۔ نرم گرم جذبوں پر وہ عورت پانی پھیر چکی تھی۔ وہ گرتی پڑتی اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ پوری قوت سے اسے دھکا دے گیا۔ وہ خستہ حال گدے پر جا گری تھی۔ گدا اس کے خون سے رنگت بدلنے لگا۔ عورت اپنے ماضی کو نہ بھولے، اس میں تم مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تم ہو اس کی وجہ، صرف تم ہو وہ وجہ جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے درمیان شاویر ہے۔ کہا تھا میرے سامنے اس کا نام مت لینا۔ اپنی حالت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے تم یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ اس کی چوکر کی ڈوری کھینچ سے اکرایا۔ وہ ہاتھ پیر مارتے ڈھیلی پڑتی گئی۔ زاویار خانزادہ بے دردی سے اسے دھکا دے گیا۔ وہ تکیے پر گرتے گہرے گہرے سانس لیتی اپنی سانسیں چننے لگی تھی۔ ظالم انسان نے ذرا رحم نہ کھایا تھا۔ میں تمہارے لیے بے حد نرم ہو جاؤں گا۔ میرا وعدہ ہے وہ اب کبھی ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ تمہیں کبھی معاوضہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو تم اسے کبھی بھی ہمارے درمیان نہیں لاؤ گی۔ تم اس کا نام تک اپنے لبوں پر نہیں لاؤ گی۔ میں تمہارے لیے وہی بن جاؤں گا جو تم چاہو گی۔ تم جیسے چاہو گی میں ویسے رہوں گا۔ جان وہ پھر سے اس کے آگے جھک گیا تھا۔ نیلی آنکھوں میں جان بستی تھی۔ وہ اس عورت کے لیے بار بار جھک سکتا تھا، اس عورت کے لیے قتل کر سکتا تھا، قتل ہو سکتا تھا۔ ایسے رہو گے میرے ساتھ، یہ سلوک کرو گے میرے ساتھ جو اب کر رہے ہو۔ حالت دیکھو میرے جسم کا کون سا حصہ ہے جہاں تمہارے دیے گئے زخم نہ ہو۔ وہ زخمی لہجے میں بولتی استہزائیہ مسکرائی تھی۔ میں نے زخم دیے ہیں، میں ہی مرہم رکھوں گا۔ وہ اس کی چوکر کی ڈوری نرمی سے کھولتے اس کا چوکر اتارنے لگا تھا۔ عائش کی گردن پر بری طرح سے زخم تھے۔ وہ جھکتے ہوئے اپنے لب ان زخموں پر رکھ گیا جیسے وہ مداوا کر رہا ہو، ہر تکلیف کا ازالہ کر رہا ہو، مگر وہ اس لمس پر صرف چلتی رہی۔ وہ پہلے سے زیادہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ جلن ہی جلن تھی جو روح میں اتر رہی تھی۔ اب وہ اس کے پیروں میں بیٹھا، اس کے پیر میں چبھا کانس نکال رہا تھا۔ تکیے کو مٹھی میں دبوچے وہ فلک شگاف چیخیں مار اٹھی تھی۔ بھل بھل کرتے اس کے پیر سے خون باہر نکلنے لگا۔ وہ تکیے پر سر پٹکنے تڑپنے لگی۔ اس مرد سے جب بھی کچھ ملا صرف درد ہی ملا۔ اس مرد کا ساتھ صرف اس کے لیے درد تھا۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے تلوے سے نکلتے خون پر اپنی شال رکھے ہوئے تھا۔ یہ عجب نہ تھا مگر کچھ عجب ہوا تھا۔ سیاہ لباس میں کروفر سے لپٹا مرد جھکتے ہوئے اس عورت کے تلوے کے زخم پر لب رکھے ہوئے تھا۔ عائش اٹھ کر بیٹھتی اپنے پیر اوپر کو کھینچ گئی تھی۔ وہ سیدھا ہوتے عائش کو دیکھنے لگا۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ نیلی آنکھوں کا ٹھنڈا تاثر اس مرد کو جماتا رہا، برف کی طرح تھی جو زاویار کے اندر اتر گئی۔ میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ مجھے افسوس ہے تم میری محبت، میری نرمی ڈیزرو نہیں کرتی۔ میری عزت کا تماشا بنایا ہے تم نے آئندہ ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہارا حال بدتر سے بدتر کر دوں گا۔ اسے دھمکی مت سمجھنا۔ وہ اس کی دھمکیوں پر آنکھوں میں زخمی تاثر لیے اسے دیکھتی رہی۔ اب کمرے میں بھی تم میری ہی شرائط سے واپس آؤ گی۔ جو میں نے کیا اب ختم۔ میں تم پر سختی نہیں کروں گا مگر ایک بیوی کی طرح رہو گی میرے ساتھ، میری طرح رہو گی میرے ساتھ، میرے تابع، میری فرما بردار بن کر۔ اگر میں نے تمہاری بات نہ مانی تو عائش اس کی بات کاٹ گئی تھی، گلا بھاری تھا۔ اس سے زیادہ برا سلوک کروں گا۔ روتے سسکتے تمہاری زندگی گزر ہی جائے گی اور تمہیں سوچنے کے لیے میرے پاس نہ وقت ہوگا اور نہ ہی دل۔ جو مجھے چاہیے وہ تو مجھے مل ہی جائے گا۔ اس مرد کی سرد آواز عائش کی ہڈیاں جما رہی تھی، لفظ رگوں کو جام کر رہے تھے۔ وہ عائش کی آنکھوں میں خوف دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہی عائش ملک جو ان 11 ماہ میں تھی۔ زاویار خانزادہ کو تسکین ملی تھی، اسے سکون ہوا تھا۔ عورت خوف زدہ ہو تو تبھی قابو میں آتی ہے۔ پتہ نہیں کس نے زاویار خانزادہ کو یہ سبق پڑھایا تھا۔ آرام کرو، کل آؤں گا تمہارے پاس۔ بے حد خوبصورت ہو تم، یقین مانو جگہ کوئی معنی نہیں رکھتی میرے لیے۔ عورت کی خوبصورتی اور مرد کا جنون معنی رکھتا ہے۔ مجھے تم ہی سہ سکتی ہو۔ عائش کے بالوں پر لب رکھتے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔
کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈا لگاتے ہوئے اس نے عائش ملک کی چیخیں سنی تھیں۔ کمرے کے باہر کھڑا زاویہ خانزادہ مسکرایا تھا۔ وہ عورت ٹوٹ رہی تھی، اب سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا۔ وہ اس کی تھی اور اس کی ہی رہنے والی تھی، وہ یہ لکھا جا چکا تھا۔ اب تو اذیتوں کے ادوار گھٹنے والے تھے، وہی اذیتیں جو یہ عورت اسے دے رہی تھی۔ اس کی پناہوں کے سوا عائش ملک کے پاس کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ بیڈ پر دلہن کے لباس میں بیٹھی وہ غیر آرام دہ سی تھی۔ سیاہ آنکھوں سے وہ ٹکر ٹکر اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ سفید رنگ سے سجا وہ کمرہ سادگی میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایک بھائی کو سیاہ رنگ سے آبسیشن تھی، دوسرے بھائی کو لگتا تھا سفید رنگ سے عشق کرتا ہے۔ دوسرے لمحے مرینا خان کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، یا پھر ہجر فراق سہنے کے بعد اس نے رنگوں کو خود پر حرام کر لیا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ وحشت زدہ ہوئی تھی۔ بھاری کامدار اور ڈھیر سارا جولری اسے کاٹ رہی تھی، مگر زرقا خانم کی ہزار نصیحتوں پر عمل کرتے وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی ارتضیٰ خان کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے زرقا خانم سے ہوئی گفتگو اس کی سیاہ آنکھیں نم کی ہوئی تھی۔ ایک دم سے سب کچھ ریوائنڈ ہوا تھا۔ اب زرقا خانم اس کے سامنے بیٹھی تھی، صدقہ اتارتے وہ بار بار مرینا خان کی بلائیں لے رہی تھی۔ جب تک ارتضیٰ نہ آ جائے کپڑے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی 10ویں بار اس سے یہ کہا گیا تھا۔ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ غصے سے اس نے زرقا خانم کو دیکھا۔ میری طرف سے چاہے دیکھے اور نہ بھی دیکھے، مجھے چاہے دیکھے بھی نہ، مجھے نہیں لگتا آج رات وہ اس کمرے میں بھی آئے گا۔ اگر آ بھی گیا تو ساری رات جو نہ ملا اس کا غم منائے گا۔ وہ بھڑ بھڑ جلتے ہوئے بولی تھی، خدا سے صرف ایک ایسا مرد چاہا تھا جو صرف اس کا ہو، مگر قسمت میں آیا وہ بھی مٹا ہوا مرد۔ ساری زندگی اپنی ماں کو اس کے باپ کی محبت کے لیے ترستے ہوئے دیکھا۔ وہ تبریز خان سے عمر میں چھوٹی تھی۔ تبریز خان سے تعلق صرف بچہ پیدا کرنے کی حد تک محدود ہی رہا تھا۔ تبریز خان کی ایک بھنورا تھا۔ اس کی ماں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی جان چکی تھی۔ اب وہی عذاب اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ 5 سال چھوٹا مرد ارتضیٰ خان اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اس کے حویلی کے مردوں کے پاس وجاہت کی تو کمی ہی نہ تھی۔ اونچا لمبا ارتضیٰ خان بھی وجیحہ اور خوبصورت مرد تھا۔ کیسے نہیں دیکھے گا ارتضیٰ خان تمہاری طرف؟ اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے اسے، تمہیں دیکھتے ہی وہ عائش کو بھول جائے گا، تمہارے قدموں میں ہی بیٹھ کر اپنی قسمت پر اترائے گا۔ وہ زرقا خانم کی باتوں پر سر جھٹکتے ہوئے گھٹنوں پر اپنی تھوڑی رکھ گئی تھی۔ زنان خانے میں کھڑا وہ یاد آیا، عائش کے لیے وہ کیسے تڑپ رہا تھا اس نے دیکھا تھا۔ رونے کی کسر رہ گئی تھی، بس سرخ آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا وہ رویا بھی بہت ہے۔ مرینا خان کی سیاہ آنکھیں اب گلابی ہونے لگی تھی۔ زنیشہ شاہ کے بدلے نے اسے تنکے سے بھی ہلکا کر کے رکھ دیا تھا، اس سے انکار کا حق بھی چھین لیا گیا تھا۔ ہزاروں مرتبہ زرقا خانم ان کے سامنے رو چکی تھی۔ وہ 2 دن حویلی سے باہر مردوں کی قید میں رہی تھی، اب اسے کون اپنائے گا؟ مرینا خان نے گلابی آنکھوں سے زرقا خانم کو دیکھا، وہ انہیں یکدم بہت بوڑھی نظر آئی تھی۔ زنیشہ شاہ کے بدلے نے اس کی ماں کو بہت بوڑھا کر دیا تھا، اکڑ تنتنا ٹوٹ چکا تھا، بیٹی پر لگا داغ اس کی ماں کو کھا رہا تھا۔ مرینا خان کو زنیشہ شاہ سے شدت کی نفرت ہوئی تھی۔ میں نے ایسے نہیں چاہا تھا میری وجہ سے آپ یوں ہو جائیں۔ مرینا خان کے دل میں ہونکیں اٹھنے لگی۔ میں نہیں جھکی، میرا ارتضیٰ مجھے کبھی نہیں جھکنے دے گا۔ لہجے میں ارتضیٰ خان کے لیے غرور ہی غرور تھا۔ وہ سلگ ہی تو اٹھی تھی۔ اتنا بھی مان اچھا نہیں ہوتا مورے، جن پر مان ہو وہی توڑ دیتے ہیں۔ وہ زاویار کا بھائی ہے، اس کی طرح ویسا ہی ہوگا۔ وہ یکدم تلخ ہو رہی تھی۔ اسے ارتضیٰ خان سے رتی برابر کوئی امید نہ تھی۔ وہ نہیں توڑے گا میرا مان، تمہیں بہت پیار سے رکھے گا، بالکل کانچ کی گڑیا کی طرح۔ زرقا خانم نے ایک بار پھر سے مرینا خان کی بلائیں اتاری۔ ہر ماں کی طرح اپنی بیٹی شہزادی لگی تھی، اس لیے تو ایک شہزادے کو سونپی تھی۔ کانچ کی گڑیا کی جتنی بھی حفاظت کی جائے، ذرا سی ٹھیس لگنے سے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے کانچ کی گڑیا نہیں بننا مورے۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑے رو دی تھی۔ اس سے پوچھے بغیر اس کا نکاح کر دیا۔ وہ بری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجھے خود پر بہت غرور تھا مورے، آپ نے یہ سب میرے ساتھ کیا کیا؟ ایک بوجھ کی طرح مجھ سے 5 سال چھوٹے انسان کو سونپ دیا، جو دل میں دوسری عورت کا روگ لیے بیٹھا ہے۔ ان 2 دنوں کی میں کیا وضاحت دوں گی اسے؟ اگر وہ میرے قریب آیا اور وہ لب کاٹتے بات ادھوری چھوڑ گئی تھی
تمہاری عزت تو محفوظ ہے مرینا، تم نے تو کہا تھا تمہیں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ زرقا خانم نچڑ کر ہی رہ گئی تھی۔ فق متغیر، وہ دل پر ہاتھ رکھا۔ مورے ایسا ہی ہے، مگر میرے دل میں خدشے بڑھ رہے ہیں۔ ضروری نہیں میری پاک بازی کا بھی ثبوت ہو، اگر ایسا نہ ہوا تو وہ مجھ پر ہی شک کرے گا، ان 2 دنوں کا حساب مانگے گا۔ وہ پیشانی دونوں ہاتھوں پر ٹکائے دل گرفتے تھی۔ آزردہ 2 دن اور اس کا غرور ختم کر گئے، اور ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ کو پتہ ہی نہیں کچھ بھی۔ یہ زرقا خانم کی بات پر مرینا خان کی سیاہ آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ زرقا خانم اپنی نگاہیں چرائے کھڑی ہوئیں۔ مورے مارے تعصب کے اس کے لبوں سے کچھ نکل ہی نہ سکا تھا۔ تم بھی اسے کچھ نہیں بتاؤ گی، یہی سب کا فیصلہ ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اب بس بہت ہو گیا۔ مورے بہت غلط کیا ہے آپ سب نے، میں اسے بتا کر رہوں گی، میں اس سے کبھی کچھ نہیں چھپاؤں گی، وہ رنج سے کہتے کھڑی ہوئی۔ تمہیں میری قسم ہے مریرا، اگر تم نے کچھ بھی اسے بتایا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ زرقا خانم کی بات پر وہ ششدر رہ گئی۔ 2 دن اس کی زندگی کے سیاہ باب تھے، ہر طرح سے اس کی شخصیت مسخ کی جا رہی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بے بسی اور رنج کے مارے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بہت غلط کیا آپ لوگوں نے، جھوٹ کی دیواروں پر کھڑے رشتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، مجھے برباد کر دیا ہے آپ لوگوں نے۔ بیٹیوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، نہ کہ اس طرح کمزور۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بھیگی آواز میں بولی۔ زرقا خانم نے جھکتے ہوئے اپنی شال سے اس کے آنسو نرمی سے صاف کیے۔ میک اپ خراب نہ ہوا ہے تمہارا، دیکھنا ارتضیٰ تمہیں دیکھتے ہی پاگل ہو جائے گا۔ وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ بیٹیوں کی مائیں خوش فہم نہ ہو تو وہ تو جی ہی نہ سکے۔ مرینا خانم اسے دیکھتی رہ گئی۔ ان کا خوش فہم ہونا ہی اچھا تھا۔ وہ انہیں بھیگی نگاہوں سے دیکھتے سوچ کر رہ گئی تھی، میرے جیسا تمہارا نصیب نہیں ہوگا۔ میں ایک بیوہ تھی جس پہ تمہارے باپ نے نکاح کرتے احسان کیا تھا، پھر میں صورت میں بھی کم صورت تھی، وہ بے انتہا خوبصورت، مگر تم تو چاند کا ٹکڑا ہو۔ وہ زرقا خانم کو گیلی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنی اچھی خاصی صورت کو کم صورت کہہ رہی تھی۔ جس عورت کے مرد نے کبھی ایک لمحہ بھی اسے نہ دیکھا ہو، وہ خود کو خوبصورت کیسے کہہ سکتی ہے؟ وہ گردن ترچھی کرتے ڈریسنگ کے آئینے میں خود کو بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تکھے نکوش پر سیاہ آنکھیں ایک سحر باندھ دیتی تھی۔ کیا یہ آنکھیں اس مرد کے گرد تلسم باندھ سکیں گی؟ یہ ایسا سوال تھا جو اس کے پاس نہ تھا۔ مگر ایک بیٹی کی قسمت اس کی ماں جیسی ہی ہوتی ہے، یہ اس نے سن رکھا تھا۔ آج یقین بھی ہو چلا۔ وہ سوچوں کی گرداب سے باہر آتے خالی کمرے کو دیکھنے لگی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ وہ زرقا خانم کی ہر نصیحت کو چولہے میں جھونکتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ وہ کپڑے بدلنے کی غرض سے دروازے کو لاک کرنے کے لیے بڑی ہی تھی۔ اسی لمحے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ یہاں تک آتے ہی لہنگے کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے منہ کے بل گری تھی۔ توہین و خجلت سے وہ سرخ پڑی تھی۔ پہلی رات میں ہی کسی دلہن نے اپنے شوہر کے سامنے یوں زمین کو سلامی نہیں دی ہوگی جیسے وہ دے رہی تھی۔ ارتضیٰ خان تیزی سے مرینا خان کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے کندھوں سے جکڑے سیدھا کر گیا۔ مرینا خان کی سیاہ آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ شرمساری ہی شرمساری اسے محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ لگی ہے کیا تمہیں؟ وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پریشان نظر آتا تھا۔ کسی بھی عورت کو وہ روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ یوں ہی پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ ہاں، میرا پیر مڑ گیا ہے، مرینا خان نے لب کچلتے جھوٹا بہانہ گھڑا۔ دہاڑے مار مار کر رونے کو دل کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے، اس کا لہنگا اوپر کرتے اس کے پیر دیکھنے لگا۔ کون سا پاؤں مڑا ہے؟ اس کی مضبوط انگلیاں مرینا خان کے نازک پیر کو چھو گئی تھی۔ ایک کرنٹ سا تھا جو مرینا خان کے وجود میں دوڑا تھا۔ محرم کا لمس اسے سکون سا دے گیا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ اس کے پیر کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ جھکی پلکیں بھاری سی ہونے لگی، گال دہکنے لگے۔ کون سا پاؤں مڑا ہے؟ نرمی سے پھر سے اس سے پوچھا۔ مرینا خان ٹکڑ ٹکڑ اس کو دیکھتی رہی تھی۔ اسے قبول تھا یہ حال۔ وہ ارتضیٰ خان کو دیکھتی رہی۔ وہ جھکے اس کے پیروں کو نرمی سے سہلاتا رہا۔ اسے قبول تھا اس مرد کے ساتھ گزرا ہر رنج۔ سیاہ آنکھیں یکدم بھیگنے لگیں۔ وہ پریشانی سے اس کے پیر کی موچ کو جانچ رہا تھا، کہیں بھی سوجن نہیں تھی۔ اسے قبول تھا اس مرد کی سنگت میں گزرا ہر پل۔ سیاہ آنکھیں بھل بھل بہنے لگیں۔
آج سے ساری وفائیں اسی ایک مرد کے لیے تھیں۔ وہ اس شادی کو بچانے کے لیے ایفرٹ نہیں کرے گی مگر ارتضیٰ خان کو پانے کے لیے ایفرٹس کرے گی۔ وہ پا کر بھی بامراد نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ اٹھو، وہ کھڑا ہوا، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ براؤن کانچ سی آنکھوں والے مرد کو یہ لڑکی دماغ سے کھسکی ہوئی لگی تھی۔ وہ روتے روتے ہنس رہی تھی۔ عجب تھا یہ بھیگا سا منظر۔ وہ اس مرد کا بڑھایا ہوا ہاتھ پکڑتے اٹھنے لگی۔ یہ ہاتھ رد ہی نہیں کر سکتی تھی۔ شہزادی کو اس کا شہزادہ مل گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے شہزادہ ہی ڈھونڈا تھا۔ کھڑے ہوتے ہوئے وہ بھاری لہنگے کی وجہ سے پھر سے ڈگمگائی تھی۔ وہ جھکتے ہوئے مرینا خان کو گود میں اٹھا گیا۔ مرینا خان چل ہو گئی۔ سیاہ آنکھیں تو تلسم نہ باندھ سکی۔ کانچ سی بھوری آنکھیں اس کے گرد تلسم باندھ گئی تھی۔ اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو مرینا خان کے اعصاب بھڑکا گئی تھی۔ وہ خوشبو سے بھی سحر باندھ دیتا تھا۔ وہ اس سے لیے بیڈ کی طرف بڑھا، اسے نرمی سے بٹھایا۔ بیڈ کے ڈرا سے کوئی کریم نکالتے وہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھا، اس کے پیروں کا مساج کرنے لگا۔ پہلی رات صرف جسم کے تقاضے پورے کرنے پر عورت مرد کی نہیں ہوتی۔ مرد کا رویہ، مرد کا ہر ایکٹ عورت پر برا اور اچھا اثر ڈالتا ہے۔ یہ اب مرد تک ہے، وہ اپنے منفی رویے سے عورت کو خود سے دور کرتا ہے یا پھر اپنے روح سے عورت کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ارتضیٰ خان کا ایک ایک ایکٹ مرینا خان کے دل میں اتر چکا تھا۔ وہ اس کا پاؤں کا مساج کرتے کھڑا ہوا۔ مرینا خان گردن اٹھائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم آرام کرو، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، وہ سنجیدگی سے کہتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مرینا خان گہرا سانس بھرتے بیڈ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ نارسائی بے اتنائی کا کرب پتہ نہیں کب تک جھیلنا ہوگا۔ اس کے لمس اور نرم نگاہوں میں نرمی تھی مگر ان نگاہوں میں اس کے لیے گرمی ہرگز نہیں تھی۔ مرینا خان نے گردن ترچھی کرتے مرر میں دیکھا۔ سیاہ آنکھیں سحر نہ باندھ سکی۔ یہ خوبصورتی بھی اس کے کام نہ آئی تھی۔ وہ آزردہ ہوئی، دل میں درد سا اٹھا۔ نکاح جیسا پاک رشتہ عورت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ وہ نکاح کے 3 بول بولتے اپنی وفائیں اپنے شوہر کے لیے مشروط کر لیتی ہے۔ ماضی بھی ہو تو اسے بھولنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ وہ قبول ہے کہہ کر خود کو صرف مرد کو نہیں سونپتی، اپنی وفائیں بھی سونپ دیتی ہے۔ مگر مرد کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جو نہ ملے ہمیشہ اس کے لیے ہی روتا رہتا ہے اور جو مل جائے اسے اپناتا ہی نہیں۔ مرینا خان ایک بار پھر سے تلخ ہوئی۔ سر میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ تلخ ہو رہی تھی۔ زرقا خانم جیسے حوصلے شاید اس میں ہرگز نہیں تھے۔ ارتضیٰ خان ڈریسنگ روم سے سفید ٹراؤزر پر سیاہ رنگ کی شرٹ، ہاف ٹی شرٹ پہنے کمرے میں آیا۔ وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مرینا خان لب کاٹتے اپنے دوپٹے کی پنس نکالنے لگی۔ ارتضیٰ خان کی بے اتنائی کچھ لمحوں میں ہی عذاب بن گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسے اس کمرے میں اس کے ساتھ رہ سکے گی اگر وہ یوں ہی لاتعلق رہے گا۔ دوپٹے کی پنس اتارتے ایک ملال سا تھا جو ملال دل میں اترا تھا۔ اتنا بناؤ سنگھار کسی کام نہیں آیا تھا۔ زرقا خانم کو صبح وہ کیا جواب دے گی؟ نئی پریشانی سے آگ گھیرا تھا۔ جھوٹ کیوں بولنے پڑتے ہیں اسے اب سمجھ آیا تھا۔ کاش سچ سے سارے کام چل جاتے۔ سچ گہرے زخم دیتا ہے، جھوٹ وقتی سہارے۔ دونوں صورتوں میں تکلیف ہی تکلیف تھی۔ صبح زرقا خانم سے جھوٹ بولنا ہی بولنا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹے تکیہ سر کے نیچے رکھے سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ آنکھیں چھت پر گاڑے وہ کسی فراق میں تھا۔ حسد ہی حسد مرینا خان کے اندر اترا۔ وہ کس کے فراق میں تھا وہ جانتی تھی۔ مرینا خان سوچتے ہوئے بھڑ بھڑ جلنی تھی۔ آہ پن کھینچتے ہوئے اس کے لمبے ناخن میں چبھی تھی۔ ارتضیٰ خان نے گردن ترچھی کرتے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا تھا۔ مرینا خان کو رونے کا دل کیا۔ اتنی نرمی تھی مگر ایک بیوی کو شوہر کی نرمی کے ساتھ آنکھوں کی گرمی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ ایسی نگاہ سے دیکھے جیسے کسی کو نہ دیکھا ہو۔ وہ بے صبری نہیں ہو رہی تھی، بس اپنی قسمت پر شاکی ہو رہی تھی۔ کچھ ہی پلوں میں اس کے دل کی کایا پلٹ چکی تھی۔ یہ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ مقابل کو اس کے جذبوں کی خبر بھی نہ تھی۔ مرینا خان لب بیچ سے اپنی پنس اتارتی رہی تھی جو اس کے لیے مشکل تھا۔ اس ستمگر کے سامنے ڈریسنگ روم میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ کہیں پھر سے نہ گر جائے یہی ڈر تھا۔ اب گری تو وہ اٹھ نہ سکے گی، اسے یقین تھا۔ ارتضیٰ خان کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ مرینا خان نے ناگواری سے اس کے ہاتھ میں سگریٹ کو دیکھا تھا۔ سخت زہر لگتے تھے اسے یہ چرسی سے مرد۔ وہ مرینا خان کی آنکھوں میں ناگواری دیکھتے ہوئے سگریٹ والا ہاتھ پیچھے کو کر گیا۔
مرینا خان سکتے میں آئی تھی۔ وہ اپنے ہر عمل سے اسے شل کرتا جا رہا تھا۔ اس نے سگریٹ بجھاتے زمین پر پھینک دیا۔ اگر تمہیں نہیں پسند تو آئندہ میں کمرے میں ہرگز نہیں پیوں گا۔ ارتضیٰ خان لمحوں میں اس کے لیے ساری دنیا ہی بن گیا تھا۔ وہ نہیں تو کوئی نہیں، دل نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ پتھر بنی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ وہ اس کے دوپٹے کی پینس اتار رہا تھا۔ اس دن زاویار سے نکاح نہ ہونے پر وہ سجدے میں گری تھی۔ سجدہ کرنا تو آج رات بھی اس پر فرض ہو چکا تھا۔ شکرانے کا۔ سیاہ آنکھیں مسکرائی تھی۔ ارتضیٰ پینس اتنی نرمی سے اتار رہا تھا کہیں کوئی اسے پن چبھ نہ جائے۔ مرینا خان کے گال حدت سے دہک اٹھے۔ وہ اس کے نقوش کو حفظ کرنے لگی۔ وہ مسکرائی تھی۔ بھوری کانچ سی ایک آنکھ کے اندر چھوٹا سا تل تھا جو اس کی آنکھ کو مزید جاذب نظر بناتا تھا۔ ارتضیٰ اب اس کی گردن سے بھاری سونے کے سیٹ اتار رہا تھا۔ انتہائی نرمی سے وہ مدھم سا ہنسی۔ اسے کانچ کی گڑیا کی طرح ہی وہ چھو رہا تھا۔ مرینا خان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اب اس کے احساسات بھی ایک کانچ کی گڑیا کی طرح حفاظت کرے تو وہ اسے مکمل مرد مانتی۔ ایک ایک کرتے ایئر رنگز اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ جاؤ چینج کرو، لباس بہت بھاری ہے، ایسے تم نہیں سو سکو گی۔ وہ اس پر سحر پھونکتا پھر سے صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مرینا خان کی گردن میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر لیے پشت اس کی طرف کر گیا تھا۔ وہ دہک کر کندھاری ہوئی۔ غصے سے اٹھتی وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازہ اس نے دھاڑ سے بند کیا تھا۔ ارتضیٰ خان ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ پلٹتے ہوئے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے آنکھوں پر اس نے اپنے بازو رکھ لیے۔ سرہرے بالوں والی لڑکی بند آنکھوں کے پردوں پر چھن سے اتر آئی۔ دل آزردگی میں ڈوبا ہجر و فراق پر رونے لگا۔ پتہ نہیں یہ رات کب کٹنی تھی۔ وہ تہہ خانے کے ٹھنڈے کمرے میں اس سائے کو دیکھتی متوشس ہوئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دراز قد کے دیوار پر سائے سے بن رہے تھے۔ عائش ملک یک دم ہراساں سی ہوئی تھی۔ سامنے کھڑا مرد سر پر کفن باندھ کر آیا تھا۔ کیا اسے اپنی جان جانے کا ذرا بھی خوف نہیں تھا؟ وہ بے خوفی سے عائش ملک کو دیکھ رہا تھا۔ عائش ملک پسینے سے نچڑنے لگی تھی۔ چلے جی آج کے ایپیسوڈ اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ اللہ حافظ۔